السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ان چیزوں کے متعلق بیان کیا تھا کہ وہ اعمال جن کی وجہ سے صرف روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم ہوتی ہے، اس روزے کی کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ آج ہم ان چیزوں کے متعلق بیان کریں گے جن سے قضا بھی لازم ہوتی ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتی ہے، دونوں چیزیں واجب ہوتی ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے بغیر کسی مجبوری یا بیماری کے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا اور اگر وہ زندگی بھر بھی روزے رکھے تب بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب روزے کی قضا نہیں ہو سکتی، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو انعام اور اکرام اور ثواب رمضان کے روزے میں رکھنے سے ملتا اس کو، وہ بعد میں ہرگز نہیں مل سکتا۔ اپنے وقت پر کام کرنے میں کچھ بات ہی اور ہوتی ہے۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا، قضا کے مسائل تو گزر چکے، اب یہاں پہ ان صورتوں کا ذکر کیا جائے گا جن میں روزہ کے ٹوٹ جانے کے پر قضا بھی لازم ہوتی ہے، کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ کسی نے روزہ رکھ کر بغیر کسی مجبوری کے جان بوجھ کر توڑ دیا تو اس نے سخت غلطی کی اور حقوق اللہ کی خلاف ورزی کی، اللہ کے حقوق کی۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے، اور معافی کی صورت یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھے اور ایک غلام آزاد کرے، اور یہ ممکن نہ ہو تو 2 ماہ متواتر روزے رکھے، اور اگر یہ بھی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو پھر آخری صورت یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا 60 آدمیوں کو ایک ایک فطرہ کی قیمت دے، یعنی ایک آدمی کی جتنے فطرانے کی قیمت ہوتی ہے اتنی قیمت 60 آدمیوں کو دے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کفارہ صرف اسی وقت آتا ہے جب رمضان کا روزہ رمضان ہی کے مہینے میں جان بوجھ کر توڑ دیا جائے، اور اگر رمضان کا روزہ رمضان کے مہینے میں نہیں توڑا بلکہ رمضان کے علاوہ اور دنوں کا روزہ تھا، وہ رمضان کی قضا کا روزہ کیوں نہ ہو، اس کو اگر توڑ دیا تو اس صورت میں صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اب 2 باتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، قضا بھی لازم ہوتی ہے۔ پہلی یہ کہ بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی غذا جیسی کوئی چیز استعمال کی، یعنی کھائی جائے یا پی جائے، اور وہ ایسی ہو کہ اس کی جانب طبیعت میں کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہو، پیٹ کی طلب پوری کی جائے، اور دوسری یہ ہے کہ خواہش نفسانی پوری کی جائے۔ پھر ان دونوں صورتوں میں قضا اور کفارہ واجب ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ رمضان کا روزہ توڑا گیا ہو۔ اگر رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ ہو، مثلا قضاء رمضان کا یا نظر کا روزہ یا کفارے کا یا نفلی روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوگا، بعض صورتوں میں قضا لازم آئے گی۔ اور دوسری شرط کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ ہے کہ روزہ قصدن یعنی جان بوجھ کر توڑا ہو۔ اگر بھولے سے یا غلطی سے یا کسی عذر مثلا بیماری لاحق ہو جانے کی وجہ سے یا سفر پیش آ جانے کی وجہ سے روزہ توڑا تو صرف اس کی قضا واجب ہوگی۔ پھر کفارہ کے لیے روزے کی تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی رمضان کے اس ادا روزے میں جس کی نیت صبح صادق سے پہلے کر چکا، عمدن منہ کے ذریعے پیٹ میں کوئی ایسی چیز پہنچا دے جو انسان کی غذا یا دوا میں استعمال ہوتی ہے، یعنی اس کے استعمال سے کسی قسم کا نفع یا لذت مقصود ہو،
اور اس کے استعمال سے سلیم الطبع انسان کی طبیعت نفرت نہ کرتی ہو، وہ بہت ہی کم مقدار میں ہو، حتیٰ کہ ایک تل کے برابر بھی ہو، یا پھر جمع کرے یا کرائے۔ جمع یعنی صحبت یا اس کو ہم بستری سمجھ لیں، یہ کرنے والے پر بھی قضا اور کفارہ لازم ہوتا ہے روزے کی حالت میں، رمضان کے روزے کی حالت میں اگر کوئی کرے، اور کرانے والی یعنی عورت پر بھی لازم ہوتا ہے کہ ان دونوں پر کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح لواطت جو بدفعلی ہوتی ہے یہ بھی اسی میں داخل ہے، یعنی اس کا بھی یہی حکم ہے کہ قضا بھی لازم ہوگی، کفارہ بھی لازم ہوگا۔ پھر صحبت کے وقت، ہم بستری کے وقت، مرد کی شرمگاہ کا اگلا حصہ داخل ہو جانا، اس سے ہی قضا بھی لازم آئے گی، کفارہ بھی لازم ہوگا۔ منی کا نکلنا یہ شرط نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو بیان کی ان دونوں میں قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا۔ پھر کسی نے رمضان میں روزے کی نیت ہی نہیں کی، اس لیے کھا پی رہا ہے، تو اس پر کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ تب ہوگا کہ جب روزے کی نیت کی اس کے بعد روزہ توڑا۔ ایک آدمی نے صبح سے رمضان کے روزے کی نیت ہی نہیں کی، اس کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، اس نے نیت ہی نہیں کی، تو اب اگر وہ کھا پی رہا ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا، قضا تو اس کی ہے ہی ہے۔ لیکن ایک آدمی نے نیت کی روزے کی پھر توڑ دی، ایسی صورت میں اگر پھر اس نے جان بوجھ کر توڑی ہے یا کوئی ایسا کام کیا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا بھی لازم آئے گی، کفارہ بھی۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر مرد یا عورت آپس میں صحبت کر لیں تو صرف شرمگاہ کا اگلا حصہ ہی داخل ہو جانا یہ قضا اور کفارہ دونوں کے لیے، یعنی اسی سے قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا، اگرچہ اخراج نہ ہوا ہو، منی نہ نکلی ہو۔ اور اگر اسی طرح اگر کسی نے بدفعلی کی، چاہے اپنی بیوی سے کر رہا ہے چاہے کسی دوسرے سے کر رہا ہے، یعنی پیچھے کا راستہ استعمال کیا، تو اس میں بھی اگر صرف شرمگاہ کا اگلا حصہ داخل ہو گیا تو ایسی صورت میں قضا کفارہ دونوں لازم ہوں گی اور دونوں پر لازم ہوں گی۔ پھر اگر کسی نے روزے کی حالت میں لواطت کی تو اس صورت میں بھی قضا کفارہ دونوں لازم ہوں گی۔ پھر بہت سارے لوگوں میں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ اگر کسی نے کسی اپنی اہلیہ سے، عورت سے یا گناہ کا کام کیا ہے، کسی مرد سے بدفعلی کی ہے اس نے، اور اس صورت میں اس نے اپنا جو اپنی شرمگاہ ہے وہ داخل کر کے واپس باہر نکالی اور دیکھی، تو اگر وہ خشک تھی تو پھر اس پر قضا کفارہ لازم نہیں ہے۔ یہ غلط بات مشہور ہے۔ اگر صرف شرمگاہ داخل ہو جانا، اگلا حصہ ہی صرف داخل ہو جانا، اسی سے قضا کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ پھر اگر عورت جمع کرائے، یعنی عورت صحبت کروائے، تو کفارہ ہونے، واجب ہونے کے لیے مرد کا بالغ ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ اب کوئی عورت یہ نہ کہے کہ بھی میرے ساتھ تو میں نے تو جس سے جمع کروایا ہے یا جس سے صحبت کروائی ہے، زنا کا کام کروایا ہے، وہ تو بالغ نہیں تھا، چھوٹا بچہ تھا، تو اس سے بھی قضا اور کفارہ دونوں عورت پر لازم آئے گا۔ اور اگر عورت صحبت کرانے پر راضی ہے تو اس صورت میں بھی دونوں جو ہے نا وہ قضا کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اور اگر زبردستی عورت کے ساتھ جمع کیا گیا، اس میں عورت کی رضا بالکل شامل نہیں تھی، اس صورت میں عورت پر تو صرف قضا لازم ہوگی، ہاں زبردستی جمع کرنے والے پر قضا کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ لیکن اگر ابتداءً میں عورت
راضی نہیں تھی لیکن بعد میں راضی ہو گئی، جب دخول ہو گیا اس کے بعد پھر راضی ہو گئی، تو اس صورت میں پھر عورت پر بھی قضا کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ پھر ایک مسلمان تھا، ایک آدمی مسلمان ہوا، چھپ کر مسلمان ہوا، اس کے خاندان والوں کو پتہ نہیں تھا، یہاں تک کہ اس نے روزہ بھی رکھ لیا۔ اب روزہ رکھنے کے بعد جب اس کا اسلام باقی لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا یا باقیوں کو شک ہونے لگا اور وہ اس کو قتل کرنے لگے یا اس کو مارنے لگے، تو اس نے بظاہر اپنا یعنی اس ظلم سے بچنے کے لیے روزہ توڑ دیا، اور تو ایسی صورت میں اس پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ پھر کسی آدمی نے تھوک کسی کا نگل لیا تو قضا بھی لازم ہے، کسی کا تھوک نگل لیا اور کفارہ بھی لازم ہے۔ اپنا تھوک ہاتھ میں نکال کر پھر جو ہے نا دوبارہ نگل لیا، اس صورت میں صرف قضا لازم ہوگی۔ پھر بہت سارے ہمارے لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے اور غلط باتیں مشہور ہیں کہ اگر کسی نے بزرگ کا تھوک چاٹ لیا تو اس سے روزے میں کچھ نہیں فرق پڑتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا کہ اگر کسی نے بزرگ کا تھوک بھی چاٹ لیا تو اس صورت میں قضا بھی لازم ہوگی، کفارہ بھی لازم ہوگا، دونوں لازم ہوگا۔ پھر روزے کی حالت میں کسی نے جان بوجھ کر کچے چاول یا گوشت کچا کھا لیا، اس صورت میں بھی دونوں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اسی طرح جو لوگ حقہ پینے کے یا سگریٹ وغیرہ نسوار کے عادی ہوں، وہ روزے کی حالت میں اگر آمدن ایسا کریں یعنی جان بوجھ کر، تو ایسی صورت میں دونوں پر قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ پھر کفارہ کے متعلق مسائل ہیں کہ کفارہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کیسے کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ پھر حیض کی وجہ سے کفارہ میں جو ہے نا وہ عورت کے لیے کیا حکم ہے۔ تو انشاءاللہ کفارہ کے مسائل انشاءاللہ ہم کل کے بیان میں انشاءاللہ بیان کریں گے، کل کے سبق میں، کہ کفارہ کے کیا مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب کرے۔